یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. یہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز بھی بلا ناغہ پڑھتے تھے. ایک دن کی بات ہے کہ جب وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو حجرے میں اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو سویا ہوا دیکھا تو ناراض ہو گئے. اپنی بیوی کو نیند سے اٹھایا، کہنے لگا کہ چلو میں تہجد پڑھ رہا ہوں، تم بھی تہجد کی نماز پڑھو. تو بیوی کہنے لگی اجی آپ پڑھو تہجد کی نماز، میں نہیں پڑھوں گی. کہا کیوں؟ بیوی کہنے لگی کہ تہجد کی نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آدھا ثواب ہمیں بھی دیتا ہے. وہ جو اللہ کے ولی تھے غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمانے لگے ایسی بہکی باتیں کرتی ہے، نماز میں پڑھوں، وضو میں کروں، غسل میں کروں، رات کی ٹھنڈ برداشت میں کروں اور تم سوئی رہو، تم کو میری تہجد کی نماز کا آدھا ثواب کہاں سے ملے گا؟ بیوی کہنے لگی تم مانو جی نہ مانو، لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی نماز کا آدھا ثواب مجھے ملتا ہے. شوہر کہنے لگا کہ دیکھو آج سے میں اپنے رب کے بارگاہ میں یہ التجا کروں گا، میرے رب، میرے مولا، میری نماز کا آدھا ثواب میری بیوی کو نہ ملے، پورا ثواب مجھے ملے. بیوی نے کہا اچھا جو کرنا ہے کل. شوہر نماز میں کھڑا ہوا، تہجد کی نماز مکمل کی. دعا میں اس نے یہ کہا کہ میرے رب، میرے مولا، تہجد کی نماز جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی پوری ثواب مجھے ملے، میری بیوی کو کچھ بھی نہ ملے. بس کیا تھا، اب ایک دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ کے ولی کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی، رات میں اٹھ نہ سکے. 2-4 دن کے بعد دیکھو تو فجر بھی غائب، ظہر بھی غائب، عصر میں بھی غائب، مغرب بھی غائب، عشاء بھی غائب. 5 وقت کی نماز پڑھنے کا انہیں ٹائم نہیں مل رہا تھا، اتنی مصروفیات اس کی بڑھ گئی. تو بیوی نے کہا کہ دیکھو اب تم تہجد بھی نہیں پڑھ پا رہے ہو، 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہو. تو شوہر نے کہا ہاں یہ بات تو میں تمہیں پوچھنے والا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ میری تہجد بھی اب چھوٹ جا رہی ہے، 5 وقت کی نماز بھی چھوٹ جا رہی ہے. تو بیوی نے کہا سنو، اگر آپ کی نماز کا آدھا ثواب اللہ مجھے دے رہا تھا تو کیا آپ کا جا رہا تھا؟ آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، فریاد کی، میرے رب، میرے مولا، میری نماز کا آدھا ثواب اسے نہ ملے. اللہ نے ثواب بند کر دیا تو اب دیکھو تمہاری نمازیں بھی بند ہو گئی، تم نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے، نماز کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی. شوہر نے کہا کہ راز کیا ہے بتاؤ تو صحیح. بیوی کہنے لگی معاملہ یہ ہے کہ میں جب بھی آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں سر پہ دوپٹہ رکھتی ہوں، جب بھی میں آپ کو کھانا پروس کے پلیٹ میں دیتی ہوں تو میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہوں، اور جب بھی میں خالی وقت ہوتی ہوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتی ہوں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی برکت سے آپ کو عبادت کی توفیق عطا فرمائی. لیکن جب سے آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے میں یہ ساری تسبیح و تحلیل چھوڑ دی ہوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نماز کی توفیق بھی چھین لی. یہاں سے ایک پیغام جاتا ہے کہ بیوی نیک ہو، بیوی متقی ہو، بیوی پرہیزگار ہو تو شوہر کو عبادت کی توفیق ملتی ہے، شوہر کو صحیح راستے پہ آنے کی توفیق ملتی ہے، اللہ و رسول کی محبت جاگ اٹھتی ہے. یہاں سے پیغام تو یہ جو ہماری ماں بہنیں نیک ہوں تو خود بخود شوہر نیک بن جاتا ہے، ہماری ماں بہنیں اگر نیک نہ ہو تو شوہر خود بخود غلط راستے پہ آ جاتا ہے.